अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं J91 न्यूज़। नाजरीन, थैलेसीमिया क्या है? कुछ लोगों को इस बारे में पता है और कुछ लोगों को इस बीमारी से रिलेटेड कुछ भी नहीं पता। ये एक मौरूसी खून की ख़राबी है जिसकी वजह से आपके जिस्म में हीमोग्लोबिन जो है वो मामूल से कम होता जाता है। खून की कमी थैलेसीमिया की वजह बन सकती है। काफ़ी बच्चे इस बीमारी का शिकार हो जाते हैं, काफ़ी बड़े भी इस बीमारी का शिकार हो जाते। इससे रिलेटेड डिटेल से हम बात करते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पेशावर के थैलेसीमिया सेंटर में, जिनके CEO साहिबजादा शब्बीर हमारे साथ मौजूद है। उनसे इस बारे में हम डिटेल से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ज़बरदस्त। अच्छा सर, पहले तो मुझे अपना इंट्रोडक्शन करवा दें इन शॉर्ट सा। मेरा नाम साहिबजादा शब्बीर है, चेयरमैन युवंदून वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। युवंदून वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन एक रजिस्टर्ड फलाही इदारा है जो करंटली हम 2 सेक्टर्स में अपने खदमात अंजाम दे रहे हैं। एक हेल्थ सेक्टर, एक एजुकेशन सेक्टर। हेल्थ सेक्टर में हमारे पास 2 किस्म के पेशेंट्स आते हैं। जो एक मौरूसी मर्ज़ है जो वालिदैन से बीमारी नस्ल दर नस्ल अपनी औलाद में मुंतकिल होती है। उन पेशेंट्स को हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज देते हैं। उनके लिए हमारे पूरे खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ़ कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, मदरसाज, बाज़ारों में हर जगह पे ब्लड डोनेशन कैंप्स लगते हैं। वहाँ से ब्लड कलेक्शन होती है, फिर वो प्रॉपर हमारी लेबॉर्ट्री में आ जाता है, फिर उसकी स्क्रीनिंग होती है। फिर जब वो मुख्तलिफ़ बीमारियों से पाक होता है तो हम थैलेसीमिया के पेशेंट्स को, इसी तरह हीमोफीलिया के पेशेंट्स को, और किसी और हॉस्पिटल में भी किसी को इमरजेंसी में ब्लड की ज़रूरत पड़ जाए तो हम उनको भी 24 आवर्स फ्री ऑफ कास्ट सर्विसेज देते हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि आपकी जो ये फाउंडेशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, इसको कौन लोग फंडिंग करते हैं और कितनी फंडिंग होती है? युवंदून वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारा सिर्फ ज़कात व उशर डिपार्टमेंट एनुअल हमारे साथ तकरीबन 2,50,000 फंड्स देते हैं। इसके अलावा अपनी मदद आपके तहत हम ये सारा कुछ कर रहे हैं। हमारा कोई परमानेंट डोनर्स नहीं है, हम बस अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे जो जितने भी बच्चे हैं, आपने स्ट्रीट एजुकेशन के हवाले से, चिल्ड्रन की जो आपने बताया था मुझे, इसके हवाले से भी बात की। मुझे ये बताएं, इन बच्चों को और क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं आप लोग? फ़िलहाल तो हम इनको एक साइड पे इनकी ज़िंदगी बचाने की कोशिश कर रहे हैं जो थैलेसीमिया और हीमोफीलिया के मौरूसी मर्ज़ में मुब्तला होते हैं। इसके साथ साथ ये स्ट्रीट चिल्ड्रन जो है इनको हम एजुकेशन का वो इसके साथ साथ उनको अवेयर कर रहे हैं, क्योंकि ये बच्चे जो गंद के ढेर से हमने उठाए थे, अगर ये बच्चे वहाँ पे रहे होते तो उसके साथ गंद के साथ साथ वो कल को नशे शुरू कर देंगे, फिर नशों के साथ और भी मुख्तलिफ़ क्राइम शुरू कर देते हैं। तो उनको अवेयर करते हैं कि आप लोग आए, पढ़ने की तरफ आ जाए, किताबों के साथ हम उनकी दोस्ती कर रहे हैं। तो उन बच्चों को हम अवेयरनेस दे रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं। तो यही हमारी ऑर्गेनाइजेशन की खिदमत है। अच्छा, मुझे अब थोड़ा सी इस थैलेसीमिया से रिलेटेड बातें कुछ कर लेते हैं सर। मुझे ये बताएं कि क्या है, मतलब ये क्यों बच्चों में होता है और इसकी क्या वजह है और ये बीमारी क्या है? काफ़ी लोगों को पता भी नहीं है कि थैलेसीमिया होती क्या है। जी, थैलेसीमिया एक मौरूसी मर्ज़ है जो वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होती हैं। थैलेसीमिया इसकी थोड़ी सी मैं डीप जाता हूँ। युवंदून वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जो है थैलेसीमिया बच्चों को मुख्तलिफ़ खदमात हम दे रहे हैं। थैलेसीमिया की टाइप्स जो है वो 3 किस्म की है। एक थैलेसीमिया मेजर जो यहाँ पे बच्चे आप लोगों ने देखे, इनको हर 10 से 15 दिन बाद ब्लड की ज़रूरत होती है, ये थैलेसीमिया मेजर है। एक थैलेसीमिया इंटरमीडिया है जो साल में या 6 महीने बाद उनको ब्लड की ज़रूरत होती है। एक थैलेसीमिया माइनर है जिसको हम थैलेसीमिया कैरियर बोलते हैं, उनको ब्लड की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो इमरजेंसी में अपना ब्लड डोनेट भी कर सकते हैं। लेकिन ये है कि बाज़ टाइम थैलेसीमिया कैरियर की जो HB है वो थोड़ी सी कम होती है। तो थैलेसीमिया के लिए एहतियात ये है कि शादी से पहले हम सबको यही कहते हैं कि शादी से पहले अपना HB इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट करें, क्योंकि अगर 2 थैलेसीमिया कैरियर की आपस में शादी हो जाती है तो 25% चांसेस है कि उनसे थैलेसीमिया मेजर केसेस पैदा होंगे। इसी तरह अगर एक थैलेसीमिया कैरियर हो और एक नॉर्मल हो
تو اس پہ پھر ہم کنٹرول پا سکتے ہیں, مطلب وہ شادی کر سکتے ہیں. لیکن اگر دونوں تھیلیسیمیا کیریئر ہوں تو ان کو شادی نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح یہ تھیلیسیمیا کی فرسٹ ٹائم آئیڈینٹیفیکیشن جو ہوئی تھی وہ سائپرس اور یونان ان ممالک میں ہوتی. یہ بیماری وہاں پہ بہت زیادہ تھی, لیکن انہوں نے وہاں پہ اس پہ کنٹرول پا لیا. اب وہ یہ بیماری وہاں پہ نہ ہونے کے برابر ہے, کیونکہ وہاں کی گورنمنٹ نے کچھ پالیسی بنائی, کچھ بلز پاس کیے, اور وہاں پہ وہ پالیسی بھی بن گئی اور وہ امپلیمنٹ بھی ہو رہے تھے وہ. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں 2010 میں جو ثاقب اللہ صاحب اسپیکر تھے ANP کی گورنمنٹ میں, اس کا بل پاس ہوا ہے کہ ہر انسان شادی سے پہلے یہ ٹیسٹ کرے گا. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا, کوئی بھی ٹیسٹ نہیں کرتا, ایون کسی کو پتہ بھی نہیں ہے کہ تھیلیسیمیا کیا چیز ہے. اور تھیلیسیمیا, ہاں دوسری بات یہ, ایک تو یہ ٹیسٹ یہاں پہ مطلب تقریباً 1500 سے 2000 سم تھنگ اس کے چارج ہوتے ہیں. تو زیادہ تر لوگ اس وجہ سے بھی نہیں کرتے کیونکہ غربت بہت زیادہ ہے. اگر وہ ہم اس کو کہے کہ یہ ٹیسٹ کرے تو بس کہتے ہیں کہ نہیں یہ اللہ کا کام ہے, تو اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں. تو یہی مطلب ٹھیک ہے, سارا کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے, لیکن اللہ نے عقل و شعور بھی دیا ہے. تھوڑا سا اس پہ بھی سوچنا چاہیے, کیونکہ اگر ایک تھیلیسیمیا بچہ پیدا ہو جائے تو اس کے ایک تو تھیلیسیمیا پیشنٹ کو تکلیف ہوگی, وہ اس کے ساتھ اس کی فیملی بھی تکلیف میں ہوگی, اس کے ماں باپ, بلکہ پوری اس کے گھر والے تکلیف میں ہوتے ہیں. تو ایک یہ پوری زندگی تکلیف سے بچنے کے لیے اگر ایک ٹیسٹ بندہ کرے تو یہ میرے خیال میں کوئی مشکل کام نہیں ہے. تو ہم گورنمنٹ سے بھی یہ اپیل کرتے ہیں کہ ہر سرکاری اسپتال میں, بلکہ ہر تھیلیسیمیا سینٹر کو یہ فیسلٹی دی جائے کہ یہ HB الیکٹروفوریسسٹ بالکل وہاں پہ فری آف کاسٹ ہو جائے. تو پھر اسی طرح لوگوں کی اسکریننگ ہوگی اور لوگوں کا پتہ چلے گا کہ کون تھیلیسیمیا کیریئر ہے اور کون نارمل ہے. تو فیوچر میں پھر اگر اس کی شادی ہوگی تو اس کو پتہ ہوگا کہ میں کسی نارمل بندے سے شادی کروں گا. تو اسی طرح یہ گراف پھر کم ہوتا جائے گا اور انشاءاللہ اس بیماری پہ ہم قابو پا لیں گے. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کے اخراجات کیسے پورے ہوتے ہیں؟ ہمارے اخراجات جو ہے, ایک تو یہ زکوٰۃ و عشر ڈپارٹمنٹ سالانہ ہمیں ایک اسمال گرانٹ دیتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ لوکل ہمارے کمپینس چلتے ہیں یہاں پہ, زکوٰۃ کے کمپینس چلتے ہیں, قربانی عید پہ قربانی کی کالوں کی کمپینس ہم چلاتے ہیں. جتنے بھی مخیر حضرات ہیں ان کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ آئے, وزٹ کرے, اپنی آنکھوں سے ان بچوں کے دیکھ, ان کی تکلیفات کو دیکھے, اور پھر اس کے بعد ہم ان کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس آرگنائزیشن کو سپورٹ کرے, کیونکہ ان کی سپورٹ سے ہی بہت سارے بچوں کی زندگی روا دوا ہے. مجھے یہ بتائیے, جو تھیلیسیمیا کا علاج یہ کیسے ہو سکتا ہے, مطلب کیا علاج کا کیا پروسیس ہے, کیسے ہم اس بیماری سے بچ سکتے ہیں؟ تھیلیسیمیا جو ہے اس کا پراپر علاج تو اب تک نہیں ہے. ان کی لائف زیادہ تر اسی بلڈ پہ ڈیپینڈ ہوتی ہیں. اس کا ایک قسم علاج ہے, اس کو بون میرو ٹرانسپلانٹ مطلب کرتے ہیں. تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ یہ بون میرو ہر کسی کے ساتھ میچ نہیں ہوتا. یہ سگا بھائی ہو یا بہن ہو, اکثر چانسز ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ میچ ہو جائے. بعض لوگوں کو ڈونرز مل جاتے ہیں, لیکن اس پہ خرچہ اتنا زیادہ آتا ہے کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے, کیونکہ 45 سے 50 لاکھ سم تھنگ اس ٹرانسپلانٹ پہ خرچ آتا ہے. اور ہمارے پاس 99% پیشنٹ جو ہے وہ زکوٰۃ کے مستحق ہے, وہ بیچارے اپنا کرایہ تک افورڈ نہیں کر سکتے. تو یہ 40-50 لاکھ روپے وہ کدھر سے افورڈ کریں گے؟ اچھا, یہ مجھے یہ بتائیں کہ کافی زیادہ لوگ جو ہیں وہ بلڈ دینے سے بہت ڈرتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ کیوں مطلب جب ضرورت پڑتی ہے تو کافی لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ نہیں ہم نہیں دے رہے ہیں. آپ اس بارے میں کچھ مجھے ذرا بتائیں. بالکل, پہلے تو لوگ بہت زیادہ بلڈ ڈونیشن سے ڈرتے تھے, لیکن ماشاءاللہ اب کافی زیادہ لوگ اویئر ہو چکے ہیں. اب بہت کم لوگ بلڈ سے ڈرتے ہیں. بہرحال زیادہ تر لوگ بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں کیونکہ لوگوں میں اویئرنیس آ گئی. یہ ہمارے اسی طرح کے آرگنائزیشن کی وجہ سے لوگوں میں کافی شعور آ گیا کہ وہ اپنا بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں. بلڈ ڈونیشن کا کوئی نقصان نہیں ہے, اس کے فائدے بہت ہیں. سب سے بڑی فائدہ تو یہ ہے کہ یہ صدقہ جاریہ ہے. قرآن مجید کی آیات ہے, اگر کسی ایک انسان نے کسی کی جان بچائی تو گویا اس نے پوری انسانیت کو بچایا. تو
یہ ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کے اور بھی بہت سارے فائدے ہیں. ہر صحت مند انسان کی باڈی میں اللہ پاک نے تقریباً 5000 سے 6000 ml تک بلڈ انسان کی باڈی میں ہوتا ہے, اور انسان کی اپنی ضروریات کے لیے تقریباً زیادہ سے زیادہ 5000 ml تک بلڈ کی ضرورت ہوتی ہے. شبیر, مجھے یہ بتائیں, میرا لاسٹ کویشچن ہے آپ سے کہ آپ کیا اپنا فیوچر گولز آپ کے کیا ہیں؟ آپ نے اس انسٹیٹیوشن کو آگے لے کے جانا ہے یا آپ نے اس پہ مزید کام کرنا ہے؟ آپ نے ذرا فیوچر سے ریلیٹڈ گولز کے بارے میں تھوڑا سا ڈیٹیلز مجھے دے دیں ان اینڈ میں. جی بالکل, ہمارا تو سٹارٹ ہم نے پشاور سے لیا ہے. انشاءاللہ ہمیں کافی زیادہ جگہوں سے آفرز بھی آئے ہیں. ایون ایک یہ ڈیر اسماعیل خان میں ایگریکلچر کا ایک سرکاری گیسٹ ہاؤس تھا, وہ ہمیں دے رہے تھے. اسی طرح خیبر ایجنسی میں بھی ہمیں گورنمنٹ ہمیں جگہ دے رہی تھی کسی ہاسپٹل میں, لیکن چونکہ وسائل کی کمی کی وجہ سے ہم وہ سٹارٹ نہیں کر سکے. انشاءاللہ فیوچر پلان ہمارا یہی ہے کہ ہر ڈسٹرکٹ میں ہم تھیلیسیمیا بچوں کے لیے اسی طرح کے سینٹرز ہم شروع کریں گے, کیونکہ مختلف ڈسٹرکٹ سے لوگ آتے ہیں ہمارے پاس. یہاں پشاور میں خیبر سے پیشنٹس آتے ہیں, افغانستان سے آتے ہیں, کوہاٹ, پشاور, صوابی, چارسدہ, مردان, کرک سے, مختلف ڈسٹرکٹ سے پیشنٹس آتے ہیں. ایون ڈیر اسماعیل خان سے پیشنٹس آتے ہیں, تو ان بیچاروں کو کافی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے راستے میں. تو انشاءاللہ ہمارا فیوچر پلان یہی ہے کہ ہم ہر ڈسٹرکٹ میں انشاءاللہ اسی طرح کے سینٹرز سٹارٹ کریں گے تاکہ اس ڈسٹرکٹ میں لوگوں کو فیسلٹی ہو. آخر میں J91 نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنی گرمی میں اتنی دور سے آپ لوگ آئے, ہمارے بچوں سے ملے, ہمارے سینٹر کا وزٹ کیا. تو آپ کی اور آپ کی ٹیم کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو سو مچ کہ آپ لوگ آئے اور ہمیں ٹائم دیا. جی ناظرین, تو دیکھا آپ نے کہ میں نے تھیلیسیمیا سینٹر کے CEO صاحب زادہ شبیر سے بات کی تھی. انہوں نے ہمیں اس بیماری سے ریلیٹڈ بھی بہت سی باتیں بتائیں, ایک بچہ کس طرح اس بیماری سے ریکور ہو سکتا ہے. انہوں نے اس فاؤنڈیشن سے ریلیٹڈ بھی بہت سی باتیں بتائیں. ان کا ایک اور بھی یہ چلڈرن ایجوکیشن سسٹم بھی تھا, اس کے ریلیٹڈ بھی انہوں نے بہت سی باتیں بتائی. تو یہی تھا آج کا پروگرام. دیکھتے رہیے J91 نیوز پشاور.